تو یوں جب بھی درود پاک پڑھیں بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، لذت کو لیں اپنے، اور یہ اصل لذت ہے جو مقصود ہے. جس کو یہ لذت مل جائے نا پھر اس کے لیے مسئلے حل ہی حل ہیں. جس کو یہ ذوق مل جائے، یہ لذت مل جائے، جس کو ایک مٹھاس ملے ان الفاظ کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ رہتا نہیں ہے. کیونکہ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے مصطفیٰ تک پہنچتا ضرور ہے، محبوب کی بارگاہ تک پہنچتا ضرور ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں درود پڑھوں اور مصطفیٰ تک پہنچے نہ، پاسبل ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے. کیسے پہنچے گا، کس انداز سے پہنچے گا؟ دو نظریات چلتے ہیں ہمارے یہاں. ایک یہ ہے کہ میں تو بہت لائٹلی بول رہا ہوں، ہلکا بول رہا ہوں، آواز دھیمی ہے، میری آواز شاید یہاں مسجد کی حدود تک، مسجد سے باہر تو جا نہیں رہی ہوگی، اور میں درود پاک پڑھتا ہوں، آپ درود پاک پڑھتے ہیں، کیسے ادھر تک پہنچتا ہوگا؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی درود پاک پڑھیں آپ کی توجہ کا مرکز و محور آپ کی آواز نہ ہو، آپ کی توجہ کا مرکز و محور مصطفیٰ کی سماعت ہونی چاہیے. محبوب کی سماعت ایسی ہے کہ وہ میری بات سن سکتے ہیں. یعنی اس پر پھر وہ 3 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی پیاری حدیثیں ہیں. ہم یہاں جنت کا ذکر کرتے ہیں نا، میں ابھی جنت کا ذکر کروں. جنت بہت اچھی ہے، جنت میں یہ محلات ہے، جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں. میں یہاں بیٹھا، ممبر پر بیٹھا جنت کا ذکر کر رہا ہوں ہلکی آواز میں. حدیث پاک میں مضمون موجود ہے، سعادت الدارین کے اندر ہے، القول البدیع میں ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے. 7 آسمانوں کے اوپر ہے جنت. میں نے یہاں پر جنت کا سوال کیا، مالک مجھے جنت دے. میری اس آواز کو بلا اختلاف مسلک و مذہب جنت سن لیتی ہے، اور سننے کے بعد جنت خدا سے کہتی ہے مالک اس کو دے دے. جنت کہتی ہے 7 آسمانوں کے اوپر ہے جنت، اور میں کہتا ہوں، جب میں کہتا ہوں مالک مجھے دوزخ سے بچا، مالک مجھے جہنم سے بچا، تو جہنم ہے 7 زمینوں کے نیچے. جہنم 7، میں نے جیسے کہا نا کہ مالک مجھے دوزخ سے بچا، دوزخ بھی خدا سے کہتی ہے مالک اس کو بچا لے. اچھا جنت و دوزخ سن لے، ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر دور وہ جنت اور دوزخ سنے، سوچے مصطفیٰ کتنا سنتے ہیں. محبوب کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. جنت تو وہ ہے، جنت تو محبوب کے شہر کی ایک ادنا سی جھلک ہے. جنت وہ حدیث پاک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ، بخاری میں حدیث ہے، وہ ستون ہنانا والی، وہ ایک کھجور کا درخت تھا جو محبوب علیہ السلام کے ٹیک لگانے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ممبر کے پاس رکھا تھا. ٹھیک ہے، اب جب ممبر بنا، صحابہ نے ممبر بنایا تو وہ کھجور کا تنا ہٹا دیا. اچھا ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دیا، کھجور کا خشک تنا ہے سائڈ پہ رکھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر بنا، پھر جب ممبر پر محبوب علیہ السلام خطاب فرماتے تو خطاب فرمانے کے بعد یہ ممبر اٹھا کے پھر اپنے گھر لے جاتے. اچھا کمال ہے، نسیم الریاض کے اندر لکھے جب محبوب ممبر پر بیٹھتے تھے نا، اور جب ممبر سے اٹھتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان جس جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے، جہاں پر پاؤں رکھے ہوتے تھے نا محبوب نے، وہاں پر ایسے ہاتھ لگا کے چہرے پہ ملتے تھے، تبرک لیتے تھے اس جگہ کا. اب وہ حضور کی ٹیک لگتی تھی اس ستون کے ساتھ، ٹیک لگتی تھی. اچھا اب وہ ہٹ گیا، اب جیسے ہٹا نا، محبوب آئے، جمعے کا دن آیا، ممبر رگا، اب وہ ستون نہیں ہے، پڑا ہوا مسجد میں ادھر ہی سائڈ پہ پڑا ہوا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جب نبی علیہ السلام تشریف ویسے سیدھا آتے تھے، لیکن اب جب ستون ہنانا کو جب ہٹا لیا نا تو نبی علیہ السلام ادھر گئے، ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے پھر یوں ممبر پر آئے. ٹھیک ہے، اب جیسے اس ستون کے قریب سے، اس کھجور کے خشک تنے کے قریب سے گزرے، صف میں صحابہ موجود تھے. بخاری کی حدیث ہے حضور کا جیسے قریب آنا تھا نا تو وہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا ایسے رو رہا تھا جیسے اونٹنی روتی ہے، چیختی ہے، زور زور سے چیخے مار رہا ہے جیسے. یعنی حدیث میں تو لفظ ہے بخاری کے کہ جیسے، اور جیسے اونٹنی بچہ پیدا کرنا لگے نا تو وہ چیختی ہے.
ایسے ستون چیخ رہا تھا. نبی علیہ السلام کچھ آگے آئے, صحابہ کہتے ہیں وہ چیخنے لگا, آواز آنے لگی. نبی علیہ السلام واپس گئے. نبی علیہ السلام نے اس کو کھڑا کرنے کا حکم دیا. خشک تنا ہے کھجور کا, کھڑا کرنے کا حکم دیا, کھڑا کیا. نبی علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا, سینے سے لگایا. صحابہ موجود تھے, صحابہ کہتے ہیں مجھے کھجور کے تنے پر ہمیں رشک آیا کہ محبوب نے سینے سے لگایا. اچھا, سینے سے لگانے کے بعد حدیث میں لفظ ہیں وہ کھجور کا تنا ایسے خاموش ہوا جیسے روتا ہوا بچہ ماں کے سینے سے لگنے پر چپ ہوتا ہے. وہ کھجور کا تنا خشک ہو گیا. اب نبی علیہ السلام نے, اچھا اس پر پھر آگے جو احادیث میں نکات لکھے ہوئے ہیں, اب اس خشک کھجور کے تنا, پہلے نہیں رو رہا تھا, پہلے تو پڑا ہوا تھا نا. اب جب حضور آئے ہیں تو کھجور کے تنے کو کس نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ آ گئے اور میرے قریب سے مصطفیٰ گزر رہے ہیں؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حضور جس کے قریب آ جائے نا, جس کا شعور ہے اس کا تو ہے ہی ہے, جس کو شعور نہیں ہے محبوب کا قرب اس کو بھی شعور دے دیتا. نہیں ہے شعور اس کو, خشک تنے کو کیا وہ ہے. اچھا, نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے سے کلام کیا, کیا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں دوبارہ ہرا بھرا کر دوں تو میں تمہیں دوبارہ ہرا بھرا کر دیتا ہوں, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں لگا دوں اور نبی تمہارا پھل کھائیں, جنت میں لگا دوں, نبی تمہارا پھل کھائیں. تنے نے عرض کی حضور مجھے جنت میں لگا دیں. نبی علیہ السلام نے اس منبر میں جدھر پیر ہے نا, اس کے نیچے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کھدائی کرو. ادھر کھدائی کی, نبی علیہ السلام نے ادھر ہی دفنا دیا اس کو, کھجور کے تنے کو. اب حدیث پاک آج بھی لکھی ہے وہاں پر حضور کے روضے پر, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر اور میرے روضے کے درمیان جتنا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس حدیث کو لکھنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے محبوب کے جدھر قدم لگ جائے وہی جنت بن جاتی ہے. تو جنت تو محبوب کے قدموں سے ہے. اچھا, جب وہ جنت محبوب کے قدموں سے ہے وہ تو سنیں ادھر, اور میں یہاں سے درود پاک پڑھوں, مصطفیٰ نہ سنیں. کبھی سوچئے گا بھی مت کہ محبوب نہیں سنتے, نہ محبوب سنتے ہیں. یہ اپنے اپنے عقیدت و محبت کی بات ہے. جب بھی درود پاک پڑھے بڑی محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ پڑھے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر اپنا بھلا چاہتے ہو نا, اسے چاہو جس کو خدا چاہتا ہے, اور درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. محبت سے درود پاک پڑھے.